السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ ہم جلسوں کی گہما گہمی اور نعرہ بازی ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں۔ جنرل الیکشنز کے بعد اس کو آپ کامیاب تجربہ کہیں یا نہ کہیں، تمام پارٹیز کم از کم ایک بات پہ متفق نظر آتی ہیں، اور وہ یہ کہ الیکشنز میں وائڈ اسکیل ریگنگ ہوئی ہے، شفاف دھاندلی بھی کہا گیا اس کو، لیکن اب وقت آ گیا ہے بائی الیکشنز کا۔ کل ہمارے پاس پنجاب کے حلقہ NA 69 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ہم نے خوشاب کا ایک ٹرپ کیا، وہاں پہ جلسوں کی گہما گہمی دیکھی، کچھ آپ کو وہ کلپس دکھائیں گے، کچھ انٹرویوز بھی دکھائیں گے اس سے متعلق، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے حلقہ NA 69 میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ ہیں عزیر محمد خان، اور ان کے مد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملک عمر اسلم اوان۔ یاد رہے کہ 2013 کے الیکشن میں اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کی محترمہ سمیرہ ملک اس حلقے سے کامیاب ہوئی تھیں، لیکن جعلی ڈگری کی وجہ سے نااہل قرار پائی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس حلقے میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ بائی الیکشنز تو ہو رہے ہیں، فیک ڈگریز ہوں یا نااہلی قرار دی جائے، ان سیٹس پہ جو کامیابی ہوگی اس کے کیا اثرات پنجاب کی سیاست پہ ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے، PMLN کی کیا پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں حمزہ شہباز شریف، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، پنجاب کی ایک ابھرتی ہوئی آواز، ان سے ہم نے کچھ سوالات پوچھے پرٹیکولرلی اس موضوع پہ کہ اس بائی الیکشن میں بھی دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے پاکستان میں، موروثی سیاست ہے، وہ قدم جمائے ہوئی ہے۔ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف جو کہ تبدیلی کی علامت یا تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے کیا چانسز ہیں۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس انٹرویو فرسٹ۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز شریف سے، رہنما مسلم لیگ نون۔ حمزہ صاحب، ہم آئے ہیں اسلام آباد سے، 4.5 گھنٹے ہمیں لگے، آپ کو بہت دیر ہو گئی خوشاب آتے آتے۔ بس خوشاب جلسے کا ٹائم تھوڑا سا لوگوں کا مزاج ہے، میرا مطلب ہے کچھ مہینے کچھ سال ہو گئے۔ ہاں، وہ ایسے ہے کہ یہاں پر ابھی تو خیر کر کے جنرل الیکشن ہوئے ہیں اور بلدیاتی الیکشن بھی تھے اور پھر اسمبلی الیکشن آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ وقت ہے کہ لوگوں کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے توجہ جو ہے مرکوز کی جائے، اور ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں جس طرح پنجاب میں کام ہوا، لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، اب الحمدللہ لوگوں نے پاکستان میں مینڈیٹ دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ لوگوں کے وعدے پورے کریں، اور انشاءاللہ بعد میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں ڈسٹرکٹ میں آتا رہتا ہوں، لیکن اب کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورت یہ ویلی ہے، اس کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے۔ یہاں پہ 3 جھیلیں ہیں، لوگ باہر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بہتری، ان کا روزگار، ان کا مستقبل جو ہے اس ویلی سے جڑا ہوا ہے، تو اگر اس کو ہم ڈیولپ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر۔ تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جب آپ حکومت پنجاب میں رہے ہیں، گزشتہ 6-7 مہینے کا اگر حساب ہم نہ لیں اور گزشتہ 5 سال کا ہم حساب لیں، تو کیا وجہ ہے کہ لاہور سے ہم اگر وادی کو دیکھتے ہیں، خوشاب کو دیکھتے ہیں اور راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ نہ گیس ہے نہ پانی ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا پسماندہ ابھی تک یہ علاقہ رہا ہے؟ گیس پانی جو تھی اس وقت پیپلز پارٹی کے اختیار میں تھی، نہیں، لیکن آپ حکومت پنجاب تو آپ کی حکومت تھی، لیکن گیس کا محکمہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے۔ لیکن تنقید ہوتی ہے، ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے PMLN کی حکومت پہ کہ آپ لوگ فوکس لاہور پہ کر رہے ہیں، باقی پنجاب میں نہیں۔ گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں بھی ڈیولپمنٹ کے بے پناہ کام ہوئے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ نہ آپ کے کہنے پہ آتے ہیں نہ میرے کہنے پہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا، لوگوں کا جذبہ دیکھا، یہ کاموں کو دیکھ کے آتے ہیں، اور لوگوں نے مینڈیٹ بھی کاموں پہ دیا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، سب اچھا نہیں ہے، جتنا وقت ملا ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ اب بھی کام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے جو درینہ مسائل ہیں، پینے کے پانی کا مسئلہ یہاں پر ہے، یہاں پر گیس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وفاق میں حکومت دی ہے تو ان معاملات کو حل کریں گے، کیونکہ سیاستدان جو ہے اور جو سیاست صحیح معنوں میں کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اللہ کے بعد عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے، سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ اس ملک کو جو آج دوراہے پہ کھڑا ہے، یا تو ان لوگوں کی آس امیدیں
पूरी कर कर इस मुल्क में जो है दोबारा से रोशनी, उम्मीद की शमा रोशन करने, वरना फिर ये लोग बेजार हो जाएंगे और फिर वोट डालने भी कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएगा। अच्छा, खुशाब में वोट डालने भी वाले हैं। 23 जनवरी को यहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं। सुमेरा मलिक की सीट है, उनके साहबजादे जिनको आप सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं। आपने अपने खिताब में अभी ये कहा कि मैं वोट लेने के लिए नहीं आया हूँ, 23 जनवरी के वोट्स के लिए मैं नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं दिल जीतने के लिए आया हूँ, मोहब्बत के रिश्ते के लिए आया हूँ। कितना एक जरूरी है PMLN के लिए ये सीट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कांटे की यहाँ पे मुकाबला होने वाला है 23 जनवरी को। इंशाल्लाह मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन 23 जनवरी को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कम से कम रवायती सियासत पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हम आए हैं, हमने चले जाना है। कोई भी ना हमजा शहबाज हमेशा यहाँ बैठा रहेगा, ना आप उस सीट पे बैठ जाएंगे, लेकिन इस कौम को आज दर्द दिल की जरूरत है, नेक नीति के साथ आगे बढ़ना है। ये पहाड़ जैसे मसाइल, लोड शेडिंग, गैस की शेडिंग होती है, दहशतगर्दी का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसाइल है। इन 19 करोड़ लोगों ने अमेरिका का, बरतानिया का वीजा लगा के बाहर नहीं जाना, इन्होंने यहीं पर रहना है। अगर आज एक अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद हम डाल दें, इन लोगों को इनके मसाइल इनके घर पर दस्तयाब हो जाएं, उनका हल, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अब सियासत जो है इस पाकिस्तानी कौम के लिए करनी चाहिए, और पाकिस्तानी कौम जो है अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ये मुल्क खुशहाल हो जाए, ये मुल्क जो है इसको लोग दहशतगर्द ना कहें बल्कि खुशहाल पाकिस्तान कहें। मुझे कुछ मिले ना मिले, पाकिस्तान को अगर सब कुछ मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको एक तो PMLN की हुकूमत आने के बाद एक जो मेजर, और इलेक्शन से पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने तब भी आपसे सवाल उठाया था कि बार बार ये कहा जाता है कि क्या वजह है कि PMLN में क्या टैलेंट नहीं है, क्या PMLN में और कोई सितारे नहीं है, कि जो भी हम देखते हैं आगे पेश जो देखते हैं, जो लीडरान देखते हैं, वो हम देखते हैं कि आपकी फैमिली से हैं, आपकी खानदान से हैं। सो मौरूसी सियासत का आपके ऊपर एक वो धब्बा लग चुका है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमने देखा कि इनके साहबजादे सुमेरा मलिक के साहबजादे को अब ये सीट दी गई है, तो ये किस तरह PMLN इस स्टिग्मा को किस तरह हटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? मैं गुजारिश करूंगा आपसे, देखिए ये फिनोमेना जो है ना, ये पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकती। आप हिंदुस्तान में देख लें, गांधीज हैं, आप अमेरिका में चले जाएं, बुश डायनेस्टी चली आ रही है, आप कुमारा टंगस को श्रीलंका में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें कि वहां भी दो जो खवातीन जो हैं वो खानदानी, अगर लोग किसी को पसंद करते हैं, लोग किसी को बार बार वोट देना चाहते हैं, आप लोगों की चाहत पे कैद नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमजा शहबाज जो है, मैं 18 साल का था जब पहली मरतबा जेल गया था, 8 साल मैं अपने माँ बाप को ना देख सका, ना वो मुझे मिल सके, तो मैं अपने आप को कोई लीडर नहीं समझता, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, और मेरा 1 साल अपना जाया हो गया पढ़ाई का। तो मैं जब 18 साल में जेल गया था, 8 साल की जलावतनी मेरे खानदान ने काटी, मैंने अपने दादा की मैयत को अकेले, कोई और फैमिली मेंबर नहीं था, मैंने अकेले लहद में उतारा, बड़े मुश्किल वक्त देखे। तो मैं ये कोई गिनवाने नहीं आया, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक सियासी वर्कर जो है ना बड़ी स्ट्रगल करता है। तो आप जब रवायती सियासत का नाम लेते हैं तो उस मुश्किलात को भी देखना चाहिए कि मैंने अकेले यहाँ पर रहकर जो है सब चीजों को फेस किया। मेरे खानदान ने जलावतनियां काटी, अपना जो है कैदोबंद की सूरतें काटी, मेरे वालिद कैंसर के मुजी मर्ज से वहां पर लड़ रहे थे और मुझे उनकी तीमारदारी के लिए जाने ना दिया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोग हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में मुझे बिला मुकाबला इन लोगों ने, पाकिस्तान की कौम ने जो है वो MNA बनाया, दोबारा बनाया। अगर हमजा शहबाज जो है मारूसी सियासत की टोकरी लेकर अपने साथ चलता तो ये लोग जो है ना टमाटर मारते। अल्लाह का शुक्र है कि आज लोगों ने दोबारा एतमाद किया, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो हमजा शहबाज शरीफ को वोट मिलते हैं, शहबाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में हम इस अकीदत को, इस जज्बे को, आपकी कुर्बानियों को मान लेते हैं। क्या कोई और पार्टी पॉलिटिकल वर्कर क्या इतना एक्टिव, क्या इतनी कुर्बानी नहीं दी? कि क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब बीमार होते हैं तो फिर हमजा शहबाज शरीफ स्टेप्स इन? अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कैबिनेट देखें, पंजाब की फेडरल कैबिनेट देखें, हमारे सियासी वर्कर जो हैं आज कैबिनेट मेंबर्स हैं, MPs लाहौर से आप देख लें, वर्कर्स को टिकट मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी जो है ये वर्कर्स की मरहून मेहनत पार्टी है। सियासत में कभी भी कोई भी जो है लाज़िम मंजूर नहीं हुआ करता, लेकिन अगर
اہلیت کی بنیاد پر, کارکردگی کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی ٹاسک ملتا ہے, اور میں آج آپ کو بڑی واضح الفاظ میں بتا دوں, سیاست میرا اپنا جو ہے مقصد نہیں, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ اپنا حصہ اس قوم کی مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے ڈال دوں, تو شاید اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. شاید میں بھی اپنے آپ کو, میرا ضمیر مطمئن کہ میں باقی پاکستانی ہونے کا میں نے حق ادا کیا ہے. میرا سیاست کا گول یہی ہے, مجھے کوئی عہدہ ملتا ہے نہ ملے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, پاکستان کو اس کا کھویا مقام دوبارہ واپس ملنا. لوگوں کی اس تنقید کو آپ کیا کہیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہونا ضروری ہے, فیملی کا رکن ہونا ضروری ہے, یہ ہمیں سننے میں آتا ہے, کیا یہ ان کا وہم و گمان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہونا ضروری ہے, اور اس کرسی پہ اقتدار کی کرسی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں, اور لوگوں کے دلوں میں گھر تبھی بنتا ہے جب آپ لوگوں کے اندر رہیں, لوگوں کے کام کریں. اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کو تیسری مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم نے وزیر اعظم بنایا ہے, تیسری مرتبہ میاں محمد شہباز شریف کو کارکردگی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی امیدیں جو ہم سے وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے پچھلے 6-7 مہینے سے دہشت گردی کی بات ہوتی رہی ہے, اے پی سی بھی بلائی گئی, اب ایک اور اے پی سی کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے. اس اے پی سی کی جو ڈیمانڈ ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا مستقبل دیکھتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ کچھ پیش قدمی ہوگی؟ دیکھیں, اس کا کوئی واضح جواب نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. دیکھیں, یہ ملک جو ہے دہشت گردی کی جنگ لڑا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ جو کتاب میں لکھا کالن پاول نے کہ جی 7 ایگریمنٹس جو ہیں اس پہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے ایک آمر نے ڈومش قلم سے اس پہ ہاں کہہ دی, اور یہ قوم جو ہے اس دہشت گردی کی بھٹی میں اپنا جل رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس قوم نے 19 کروڑ لوگ بستے ہیں اس قوم میں, چند 100 یا چند ہزار لوگ جو ہیں اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتے. ہمیں بات چیت کرنی ہے ان لوگوں سے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب 56 گروپ ہیں جو سنا جاتا ہے, اب ان میں سے اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے قاعدے قانون کو, آئین کو مانتے ہیں, ان سے بات چیت ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید آئسولیٹ ہوں جو پاکستان کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر پاکستان کو ختم کرنے کی کسی نے خدا نخواستہ ٹھان لی ہے تو ان کے خلاف اس قوم کو جنگ لڑنی ہوگی, ورنہ ساری زندگی غلامی کی زندگی بسر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں اتنا دمخم ہے کہ جب اس کی سیاسی قیادت فیصلہ کرے گی تو یہ جنگ جو ہے پاکستان جیتے گا, اور جیت جو ہے اس قوم کا مقدر بنے گا. اور اس فیصلے کو آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ ہفتے میں ہم نے دیکھا ہے ہماری جرنلسٹ پہ, ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے محترمہ. یہ جنگ جب ہم لڑیں گے نا, خدا نخواستہ یہ جنگ شہروں میں بھی آئے گی, یہ جنگ گلیوں میں آئے گی, یہ جنگ پنجاب میں آئے گی, کے پی میں آلریڈی ہے, سندھ میں آئے گی, بلوچستان میں آئے گی. تو قوم کو اس کے لیے تیار کرنا ہو. جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی بڑا ضروری ہے, اور ہم سارے آپشنز کو بہت مائنیوٹ ڈیٹیل سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دیا ہے, اس قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو دلیری سے انشاءاللہ تعالی اس پہ کھڑے ہوں گے, اور اس قوم کو ساتھ لے کر اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑیں گے, اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں گے. ساری سیاسی جماعتوں میں یکجہتی دکھائی دیتی ہے. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اے پی سی پہ آپ لوگ سب سائن کر لیتے ہیں, حکومت کا ساتھ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں, اس کے بعد میرا یہ خیال ہے پاکستانی قوم سب کو دیکھ رہی ہے, تمام سیاستدانوں کو, آپ اکٹھا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو. دیکھیں نا, اس سے بڑا جذبہ کیا ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں چاہتے ہوئے بھی ہم نے نیشنلسٹوں کو حکومت دی تاکہ بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے. کے پی میں ہم نے کہا جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع ملے. گورنر جو ہے ہم نے اپنا بلوچستان میں لگایا, ہم نے کہا نیشنلسٹ کو ہم دیں گے. ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے. سندھ میں جس کا مینڈیٹ تھا اس کو حکومت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ پاکستان میں کہاں ایسے ایگزامپلز ہیں. ہم اس جذبے سے میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ قومی یکجہتی, تمام صوبے جو ہیں قومی دھارے میں آئیں, ایک سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ انسٹل ہو قوم میں, اور ہم جذبے کے ساتھ ان مسائل کو حل کر سکیں. اکیلا حمزہ شہباز, اکیلی مسلم لیگ نون ان پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا نہیں کر سکتی. قوم کو مل کر ان مسائل کا سامنا کریں. جی, یہ تو تھا پی ایم ایل این کا موقف, یہ تو تھی پی ایم ایل این کی تیاریاں. بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کس تیاری کے ساتھ ان بائی الیکشنز کی طرف جا رہی ہے, اور جنرلی سپیکنگ پنجاب میں ان کے کیا چانسز ہیں, کس طرح وہ سیاست کو دیکھتے ہیں. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک، یو واچنگ آج ود رحام خان، اور ہم آج فوکس کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست پر۔ بائی الیکشنز ہونے کو ہیں حلقہ 69 میں پنجاب میں۔ حمزہ شہباز شریف کا ہم نے آپ کو موقف سنایا بریک سے پہلے۔ اب چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی طرف۔ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، آپ نے ہمارا کانورسیشن تو سنی ہے بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے۔ حمزہ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے وعدے نبھانے کا۔ لگ رہا ہے کہ صرف پی ایم ایل این ہی وعدے اب نہیں نبھانا چاہ رہی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ پرانے وعدے، کچھ الیکشن سلوگنیرنگ اب یاد آ گئے ہیں۔ ٹائمنگ ذرا سسپیشس ہے، ٹو ٹائم ود دا بائی الیکشنز، ٹو ٹائم ود دا لوکل باڈی الیکشنز۔ آپ کا کامنٹ؟ دیکھیے، یعنی پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی پوزیشن میں بہت فرق ہے۔ وہ پنجاب میں بھی حکمران پارٹی ہے اور پنجاب میں تو گزشتہ 5 سال بھی وہی رہے، مرکز میں بھی وہ حکمران ہے، اس لیے ان کی تو ذمہ داری ہے کہ جو مینیفیسٹو انہوں نے انتخابات کے اندر پیش کیا تھا اس کے اوپر 8-10 ماہ گزرنے کے ہیں، انہیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی وہ اپنی کئی ہوئی باتوں میں ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے ہیں، بلکہ کچھ ترقی معکوس نظر آتی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہی تھیں اس سے برعکس وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ آپ وار آن ٹیرر کو لے لیجئے، جو انہوں نے وعدے کیے، پھر جو اے پی سی کے اندر پورا مینڈیٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں دیا، پھر اکانومی کہنے والے اور کشکول توڑنے والے وہ دیکھ لیجئے، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیجئے، مہنگائی یعنی وہ جو کسی کے بھی وہ اس میں کنٹرول میں نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی پہلو سے بھی پی ایم ایل این نے مرکز میں یا صوبے میں اپنے کہے ہوئے کسی بھی وعدے کو پورا کیا ہو۔ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کو دیکھ لیجئے، پنجاب میں 5.5 برس ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کام نہیں کیا اور صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں بھی اپنا کام نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بائی الیکشن ہے، یہ بیرومیٹر بعض وقت نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حکومت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تمام وسائل کے اوپر وہ قابض ہوتی ہے، تمام یعنی اس کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، انتظامیہ اس کے پاس ہوتی ہے، جو پولنگ کے اوپر عملہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ 11 مئی کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں تحریک انصاف نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا ہے۔ پوچھئے کس طرح؟ اور اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ 69 میں آپ کی تیاریاں مکمل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا۔ میں صرف ایک بات کہہ لوں کہ جب بائی الیکشنز ہوئے تھے تو ہم نے تقریباً 12 حلقوں کے اندر انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ 11 مئی سے اگر 22 اگست کے انتخاب کو آپ کمپیئر کریں تو ہم نے پی ایم ایل این سے 1,03,000 ووٹ زیادہ لیے تھے کمپیرزن کے اندر۔ چنانچہ تحریک انصاف نے امپروو کیا 22 اگست کے ضمنی انتخابات میں، اور پھر ہم نے 2 نشستیں، ایک ڈی جی خان سے اور ایک راجن پور سے جو پی ایم ایل این نے جیتی تھیں وہ ہم نے جیت لیں۔ اس کے بعد 7 اکتوبر کو ایک الیکشن ہوا، بائی الیکشن تھا وہ پی پی 72 کا فیصل آباد کے اندر، وہ بھی نون لیگ کی نشست تھی، وہ بھی ہم نے جیت لیا۔ آج اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر صبح این اے 69 کے اندر فری اینڈ فیئر، یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں پچھلے نتائج کی وجہ سے، اور پوری انتظامی مشینری جو ہے انہوں نے وہاں پر بالکل اپنی گرفت میں رکھی ہوئی ہے۔ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ جو ہیں کئی دفعہ وہاں پر گئے ہیں، جو وہ سارے اختیارات رکھتے ہیں اور سارے آرڈرز وہیں پر وہ جاری کرتے رہتے ہیں۔ خوشاب وہ خود بتا رہے تھے کہ ان کے تایا ابو جو ہیں وہ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے والد صاحب اتنی دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ آپ نے بھی انٹرویو اس سے کروایا، کسی عام آدمی سے انٹرویو کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والے تو نہیں بتا سکتے کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، اور خوشاب کے اندر پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہاں پہ کالج مناسب نہیں ہے، تو بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اور ان کی کہی ہوئی بات میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل اس ملک میں 66-67 برس کے پاس رہے ہیں ان سے وسائل نکل کے عام آدمی کی طرف چلے جائیں۔ یہ ابھی تک انہوں نے پچھلی حکومتوں میں بھی نہیں کیا اور اس حکومت میں بھی وہ نہیں کر پائیں گے۔
پھر اس انتخاب کے اوپر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو 11 مئی کو انتخاب ہوا 69 کے نیچے جو صوبائی حلقہ تھا، اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 36,000 ووٹ لیا تھا، امیر مختار سانگا. اس کے گھر سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے پولیس نے اس کو اٹھایا اور 7 کلب لے گئے، وہاں پر جا کے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اور بعد میں اس نے پی ایم ایل این میں شمولیت کا اعلان کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں. ہم نے اس کی شکایت بھی باقاعدہ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ صبح انتخاب اگر فری اینڈ فیئر ہو گیا تو نتائج آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد سے مختلف نہیں ہوں گے. لیکن جو اب تک کی مداخلت ہے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے، لوگوں کو نوازنے کے اعتبار سے، دھڑوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اعتبار سے، تو پنجاب حکومت اپنی گرفت اس انتخاب کے اوپر مضبوط کیے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم پوری تیاری کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر پہلو سے ہم حاوی ہیں. وہاں پر جو جلسے ہوئے ہیں ہمارے، وہ پی ایم ایل این سے بڑے جلسے ہوئے ہیں، چیئرمین 2 دفعہ گئے ہیں اور وہاں پر عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف کی جیت کا دن ہے 23 جنوری. چلیے افتخار احمد صاحب کے پاس چلتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، فون لائن پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. افتخار احمد صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. آپ سن رہے ہیں یہ بات چیت، کل کی آپ کو کیا چانسز دکھائی دیتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کیا چانسز دکھائی دیتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوئے اور اب بھی دباؤ دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پنجاب کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اگر پنجاب میں یہ سیٹ پی ٹی آئی لے جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور فیصل آباد میں بھی وہ ایسا کہہ رہے تھے. لیکن مجھے خوشاب میں لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس نشست کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کو لگتا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک الیکشن کو سنجیدگی سے لیتا ہوں. الیکشن ایک سائنس ہے اور اس کو سائنسی انداز میں لڑنا ہوتا ہے. اس میں حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے میں پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، ان پولنگ اسٹیشنوں پہ کام کرنے کے لیے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، پھر پولنگ ایجنٹوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ سارا پروسیس ایک بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی طور پہ جلسوں میں آگے کو اکٹھے کر لیتے ہیں، لوگوں میں سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں سننے آتے ہیں ان کو پولنگ اسٹیشن پر کچھ دن لے جانا، ان کی پرچی ان کے حوالے کرنا، ان کو بتانا ان کا ووٹ کہاں ہے، ان کو کس پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور ان کو ووٹ کیسے ڈالنا ہے، یہ عمل نہیں کر پاتی سیاسی جماعتیں. جس کے نتیجے میں جو مقامی طاقتور دھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی سیاست کو جاری رکھتے ہیں. تو افتخار احمد صاحب، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سائنس نہیں ہے، آرٹ ہے. نہیں، یہ سائنس ہے. آرٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں اگر آپ اس کو پازیٹیولی کہیں تو یہ آرٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹولی کہیں تو یہ آرٹ نہیں ہے. لیکن مثلاً ایک علاقہ ہے، علاقہ اے ہے، علاقہ بی ہے. علاقہ اے میں پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کے کینڈیڈیٹ کا وہ علاقہ ہے، اس کے پولنگ اسٹیشنوں کو وہ مینیج بھی کر پائے گا. لیکن ایک ایسا علاقہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے علاقہ بی ہوگا جہاں پہ اس کا جانا، جہاں پہ اس کا انفلوئنس، جہاں پہ اس کو پولنگ ایجنٹ کی بھی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ خرابی. ٹھیک، سوری خرابی ہے ہمارے نظام میں. اور یہ بتائیے کہ سوری میں پوچھنا چاہتی کہ آپ نے کہا کہ وہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہولڈ موروثی سیاست کی وجہ سے ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک سیٹ. جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہو. دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ عوام آتے ہیں، ان کے جلسوں میں ہم نے دیکھا بڑے اچھے جلسے انہوں نے کیے ہیں، لیکن دوست جلسے آنے والے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانا، اس سے ووٹ دلوانا بہت بڑا ایک آپ نے، میں نے اس کو سائنس کا، آپ نے اس کو آرٹ کا. یہ سائنس اور آرٹ کا کمبینیشن سمجھنے ضروری ہے. ہوتا یہ کہ جو انفلوئنس ایریا ہے، مثلا جہاں پہ جاگیرداروں کا انفلوئنس زیادہ ہے، پرماننٹ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہاں پہ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ٹائم نہ دیا جائے الیکشن والے دن اور پولنگ والے دن تو وہاں پہ ان کی جیت یقینی بن جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اپنی پارٹی اسٹرانگ ہے، آپ کا پارٹی کا کیڈر اسٹرانگ ہے، تو پھر الیکشن کا مزہ آتا ہے. میں امید کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ اس جانب جائے گی. جب یہ ہر حلقے میں، ہر یونین کونسل کی سطح پر، ہر پولنگ اسٹیشن کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو آرگنائز کر لے گی، پھر یہ نہیں ایسے نہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی.
ٹھیک. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی تحمل سے آپ نے سب کی بات چیت سنی. پہلے تو ایک پوائنٹ کی وضاحت کریں جو کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہی ہے کہ چیف منسٹر کا ایسے حلقوں میں جانا اس عہدے پہ ہو کر اور پھر ان حلقوں میں جانا از دیٹ لیگلی ساؤنڈ؟ نہیں، اصولی طور پر حمزہ شہباز صاحب چونکہ ظاہر ہے تو اعجاز صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے کہ وہ ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کے. تمام اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ تمام اختیارات کو استعمال بھی کر رہے ہیں، نوجوان آدمی ہیں. لیکن اصولی طور پر الیکشن سے پہلے چیف منسٹر کو خاص طور پر حمزہ شہباز کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ جب پارٹی مضبوط ہے، پارٹی میں کام کر رہی ہے، تب حمزہ شہباز نے 2-3 غلطیاں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا کہ اب وقت آ گیا تم 8 مہینے کیا کرتے رہے. ایک تو یہ بڑا اصولی طور پر سوال جو ہے قابل اعتراض ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے برادریزم کو للکارا ہے اور برادریزم کو انہوں نے اپنے پگڑی پہن کے گئے ہیں. تم جنا کیپ پہنو، آپ پاکستان مسلم رہی پگڑی ان کو وہاں پہ پہنائی گئی نہیں، پڑھائی نکال ایک طرف کر دیتے. پہلی بات یہ رہا. ابھی چند ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب گئے اپنا لدھیانہ کبڈی میچ دیکھنے، تو وہاں موصوف نے ایک ایسی عجیب و غریب کیپ پہنی ہوئی تھی، وہ شہاب چودھری بوس کی لگ رہی تھی مجھے تو، ہم نے اس کی بھی ٹوپی دیکھی ہوئی ہے. جب میں نے اس سے سوال پوچھا ہے کہ موروثی سیاست کا ایک آپ دھبا لگا ہوا ہے، آپ اسی آرگیومنٹ کو ری انفورس کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ وہی کینڈیڈیٹ اسی فیملی سے، ایک ینگسٹر اسی فیملی میں سے ٹھیک ہے. موروثی سیاست کے ہمارے دونوں دوستوں نے ذکر کیا، یہ علاقہ ایک بہت بڑی ایک ایسی شخصیت کا علاقہ ہے. نواب کالا باغ کا علاقہ ہے. نواب امیر احمد خان ویسٹ پاکستان کے گورنر رہے جو آج پورا پاکستان ہے، اور وہ اتنے دیانتدار ایماندار شخصیت تھی کہ ہم طالب علم کے زمانے میں ان سے ملے ہیں. کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا مجھے، تو میں ملا ان سے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک شخصیت تھی. ان کے پائے کا تو کوئی اس خاندان میں نہیں پیدا ہوا. ہمیں ٹھیک ہے بڑا احترام ہے سمیرا سے بھی، عائلہ سے بھی، دونوں ہی اچھی قابل احترام شخصیات ہیں. انہوں نے ایک بیٹے کو سامنے لانے سے اچھا اثر نہیں پڑے گا. ایک بہت ان کے خاندان میں سے، نواب آف کالا باغ میں سے کسی نہ کسی خاندان کو لانا چاہیے تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اثر نہیں پڑے گا. پاکستان میں الیکشنز کے وقت میرا خیال ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اثر پڑے گا. ان کو تو وکٹری سے وکٹری میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بائی الیکشن کی ہمارے دوست افتخار نے لفظ استعمال کیا سائنس کا، آپ نے استعمال کیا آرٹ کا. میرے پوائنٹ سے بنتی ہے ٹیکنالوجی. یہ الیکشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ جس انداز سے الیکشن ٹیکنالوجی کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے، موجودہ گورنمنٹ یہ بڑے سے بخوبی آگاہ ہے. ان کے بڑے بڑے خفیہ سیل بھی ہوتے ہیں جہاں وہ الیکشن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. اس کا الیکشن ٹیکنالوجی استعمال کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسران پر دباؤ ڈالتے ہیں. اچھا، یہ جدید سیلز ہیں جہاں پہ لیبارٹریز ہیں، جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. الیکشن سیل تو ہر پارٹی اپناتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. افتخار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی انفنسی میں ہے، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو منظم دکھائی دے ہیں. فار ایگزامپل خیبر پختونخوا میں جن فیملیز نے الیکشنز میں حصہ لیے ہیں، جو ان کے نامزدگان تھے، اس کے برعکس کراچی میں ہم نے وہ سکسیس نہیں دیکھی. تو یہ آرٹ، سائنس، ٹیکنالوجی بظاہر ہے کہ ابھی ٹیکنالوجی تو یا آرٹ کہہ لیں، ٹیکنالوجی کہہ لیں، ہم اپنے لفظ میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اس میں چونکہ ریٹرننگ آفیسران کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ اسٹاف، جیسے افتخار صاحب نے کہا سارا کا سارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے، تمام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو تبدیلی کی انسان خواہش یا کوشش یا اس کی ایمبیشن ہی نہ رکھے. اس میں سب سے بڑی بات نہیں. ان میں سب تحریک انصاف میں جو ہاں ایک ویک پوائنٹ ہے، جیسے 11 مئی کے انتخاب میں کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ہاں الیکشن ایجنٹ نہیں رکھتے، پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوتے. ان کے 90% جو تھے 11 مئی کے انتخابات کے موقع 90% جو تھے حلقوں میں ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. یہ خود افتخار صاحب کے علاوہ خود عمران خان نے اس چیز کا اعتراف کیا. اب جو الیکشن ہو رہا ہے تقریباً 250 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشن ہوں گے، تب یہ کوشش کریں گے کم از کم ہر پولنگ اسٹیشن پر 4 ہوتے ہیں بوتھ، 4 ہی ان کو چاہیے پولنگ ایجنٹ. اگر پولنگ ایجنٹ مضبوط ہے تو پھر گورنمنٹ کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے. اگر پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے تو پھر گورنمنٹ کوئی اور ویری کوئکلی جی، الیکشن کمیشن 2013 میں جو غلطیاں یا کوتاہیاں ایلیجڈلی کر چکے ہیں وہ دہرانے کا تو ارادہ نہیں رکھتے. نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے. اس میں پارٹیوں کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس میں اپنے یہ پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کرتی. اور دوسرا انہوں نے اس وقت بھی بعض ریٹرننگ آفیسروں پر نگاہ نہیں رکھی. اس میں بعض سب ریٹرننگ آفیسر نہیں، بعض ریٹرننگ آفیسران نے اپنا ایک میچ فکس کے ساتھ میچ کھیلا ہے. یہ تو اگر سپریم کورٹ میں اگر 4 حلقوں کی درخواست سامنے آ جائے، کچھ 4 کیا ہیں، 8 کیا ہیں، 10 کیا ہیں، 20 کیا ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رزلٹ کیسے نکلا ہے.
تو ہم بڑے احترام کرتے ہیں ہمارے ریٹرننگ آفیسروں کو، لیکن بعض ریٹرننگ آفیسروں نے اپنا کردار صحیح ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ باقی آپ نے 4 حلقے ہمیں بتائے ہیں وہاں پہ کامیاب ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت ظاہر ہے PMLN کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی تو ہے، اگر فرض کیا کہ کل کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو لوکل باڈیز الیکشنز کے لیے تو بڑا بوسٹ ملے گا. جی دیکھیے، میں افتخار بھائی سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور قمر صاحب سے بھی کہ الیکشن ایک پوری سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اور اسے پاکستان جیسے ملک میں تو بہت ہی اچھے مینیجر کے طور پہ اور مینجمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور پولنگ ڈے 70% الیکشن کا انحصار پولنگ ڈے کے اوپر ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹس کے اوپر، آپ کے باہر پولنگ کیمپ جو یعنی پولنگ سٹیشن ذرا دور لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، پھر آپ کس طرح لیتے ہیں وہاں سے نتیجہ اور وہاں تک پہنچاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو الیکشن کا عملہ غیر جانبدار نہ ہو تو پولنگ ایجنٹ جتنا بھی زیادہ سمجھدار ہو وہ مار کھا جاتا ہے. یہ بات قمر صاحب کے بھی علم میں ہے. ہم 11 مئی کے انتخاب کو مان گئے ہوئے ہیں لیکن دھاندلی کو ہم نے نہیں مانا ہوا. ہمارے اس کے اوپر اعتراضات موجود ہیں جس کو رفع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجبور کر دیا انہیں چیئرمین طارق ملک کو، نادرا کے کو، کہ وہ بیچارہ استعفیٰ دے کے چلا گیا ہے. یہ وہ ریاست کا ناجائز استعمال ہے کہ جو موجودہ حکمران کر رہے ہیں. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، اور لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آئے گا تو بھی ہم بہتر پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، آپ کی نظر میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے کے کل چانسز ہیں؟ اور اگر ایسا ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ PMLN اپنی پاپولیرٹی گراف میں نیچے جا رہی ہے، ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ڈو یو اگری ود اٹ؟ دیکھیں جی، یہ دیکھیے علاقہ ہے اور یہاں پہ چارجز کا کنٹرول ہے. میں نہیں سمجھتا اس کا اتنا زیادہ فرق پڑے گا، لیکن اگر تحریک انصاف اپنی اس تحریک کو جاری رکھے اور کوشش کو جاری رکھے تو آنے والے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ واقعی ایک بڑے کلوز کنٹیسٹڈ الیکشن بن سکتے ہیں. اور کیونکہ شہر اس میں زیادہ انوالو ہوں گے اور شہروں میں دیہاتوں کی نسبت زیادہ سیاسی شعور ہوتا ہے. یہاں پہ گھرے اور طرف تو مریض ہوتے ہیں اور یہاں پہ برادریزم اتنا اسٹرانگ کا ہولڈ نہیں ہے برادری کا شہروں میں کہ جس کی بنیاد پر وہ ووٹ ہے. اور یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں ووٹیں بیٹھا بات